ہر بچے عالم بنے، بلکہ میں اتنا کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو 4 اولاد عطا فرمائی ہے تو آپ اپنی کسی اولاد کا انتخاب کر کے انہیں عالم بنائیں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ جس کو چاہیں آپ کالج کے راستے پر لے جائیں، اسکول کے راستے پر لے جائیں، یونیورسٹیز کے اندر تعلیم دیں، ڈگریاں دلائیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن بنیاد صحیح ہونی چاہیے۔ اب بنیاد کی درستگی کا دار و مدار علوم نبوت پر ہے۔ اگر ہماری بنیاد مضبوط ہے تو ہم ڈاکٹر ہو جائیں، انجینئر ہو جائیں، لائر ہو جائیں، سائنٹسٹ ہو جائیں، دنیا کے بڑے سے بڑے علوم کو اگر ہم حاصل کر لیں، لیکن اگر ہماری خمیر میں، ہماری فطرت میں، ہمارے مزاج میں دینداری ہے تو انشاءاللہ وہ دینداری ہمیں بہکنے نہیں دے گی، ہمیں صراط مستقیم سے بھٹکنے نہیں دے گی۔ اس لیے اولین توجہ ہماری علم کی طرف ہونی چاہیے۔ آج میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک دور اس ملک پر وہ آیا ہے جب دہریت عام تھی، جب عیسائیت کی تبلیغ ہو رہی تھی۔ اب بڑے بڑے علماء اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، انہیں سولی دے دی جا چکی تھی، انہیں تہہ تیغ کر دیا گیا تھا، یا انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ قید و زندہ کی صورتوں میں وہ اپنی موت و حیات کی کشمکش میں تھے، اور دنیا عیسائیت یہ چاہتی تھی کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی اولاد جب بڑی ہو تو عیسائیت کے رنگ کے اندر رنگی ہوئی ہو، انہی کے مزاج کے اندر پلی بڑی ہوئی ہو۔ وہ دور تھا کہ جہاں عقیدہ اور ایمان کا تحفظ مشکل ہو رہا تھا۔ وہ مجاہدین ملت، وہ مجاہدین اسلام، وہ وطن کی خاطر اپنی جان کی بازی لگانے والے، وہ شہیدان، وہ حضرات جنہوں نے سب کچھ تج دیا تھا، ان کی اولادیں دہریت کے دہلیز اور کگار تک پہنچ چکی تھی۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ ہمارے اکابر اٹھے اور حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور ان کے رفقا اٹھے، اور انہوں نے جہاد آزادی کا بول بجانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی فکر کی کہ اب ہمیں امت مسلمہ کے دین، عقیدے اور قرآن اور شریعت کی حفاظت کے لیے مدارس کا قائم کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم مدارس قائم نہیں کریں گے تو آنے والے نسلیں اپنے نام کے اعتبار سے مسلمان ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے مزاج، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی بود و باش، اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنے کلچر کے اعتبار سے عیسائیت کے رنگ میں رنگی ہوں گی۔ چنانچہ دیوبند جیسے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک مسجد میں مدرسہ قائم کیا گیا، اور وہ چلتا رہا، بڑھتا رہا۔ اس کی بنیاد کے اندر اخلاص للہیت کا اور آہ سحرگاہی کا وہ آنسو تھا، اور ان کے خون جگر کی وہ سرخی تھی جس نے اس کو وہ مقبولیت عطا کی اور وہ محبوبیت عطا کی اور وہ مرجعیت عطا کی کہ وہ آگے چل کر ام المدارس بن گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے پہلے ہندوستان کے اندر پرانے مدارس موجود تھے، لیکن وہ حکومت کے زیر نگی تھے، ان کی زیر نگرانی چلتے تھے۔ لیکن ہمارے اکابر نے یہ سوچا کہ ہم ایسا مدرسہ بنائیں گے جو حکومت کی امداد سے محفوظ ہوگا، جہاں ہم قرآن کی، حدیث کی اور شریعت کی حفاظت کے لیے علماء اور حفاظ تیار کریں گے۔ دارالعلوم دیوبند وجود میں آیا، اور وہ ایسا چراغ تھا کہ اس چراغ سے سینکڑوں چراغ جلتے رہے، اور اس کی لو ایسی شمع کی لو ایسی شمع فروزہ بنی کہ شاعر نے کہا ہے کہ میرے جیسا کوئی بھی دل جلا، میرے جیسا کوئی بھی دل جلا، تیری انجمن میں ملا نہیں، جو چراغ میں نے جلا دیا وہ چراغ جل کے بجھانا۔
میرے بھائیوں، دارالعلوم دیوبند کا قیام اور اس کے بعد دوسرے مدارس کا قیام، اور آج ملک کے چپے چپے پر، شہر شہر، صوبے صوبے، قریہ قریہ، بستی بستی یہ مدارس کا جال بچھا ہوا ہے۔ در حقیقت وہ انہی قدسی صفت اہل اللہ کی وہ نظر بصیرت تھی، وہ ان کی خیر اندیشی اور ان کی دور اندیشی اور ان کی بصیرت نے آج ہندوستان کے اندر جو دین، جو مذہب، جو شریعت، جو حدیث، جو قرآن، جو تفسیر، جو فقہ کے علوم موجود ہیں، در حقیقت یہ انہی مدارس اسلامیہ کی رہین منت اور انہی کا فیض ہے، اور انہی کا فیض آج تک جاری ہے، اور انشاءاللہ آئندہ قیامت کی صبح تک جاری رہے گا۔ میرے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس دینیہ کا تحفظ کریں، ان مدارس دینیہ کو مستحکم کریں، اور اس کا استحکام صرف ان کی عمارتوں کے ذریعے نہیں ہوگا، اپنی دولت کے خرچ کر کے اور دولت کے ذریعے، امداد کے ذریعے نہیں ہوگا، بلکہ اس کی آبادی کی فکر کی جائے۔ اور آبادی کی شکل یہ ہے کہ مسلمان اپنے بچوں کو ان مدارس کے اندر بھیجیں، انہیں عالم بنائیں، انہیں حافظ بنائیں، انہیں شریعت کے احکام سے واقف کرائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کریم میں ایک نہیں 20 مقامات پر علوم اسلامیہ کی اہمیت اور فضیلت کو بیان فرمایا گیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے پیغمبر آپ ان کو بتا دیجئے کہ عالم اور غیر عالم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم سے مراد وہ عالم ربانی جن کو علوم شرعیہ کے اندر کمال حاصل ہے، مہارت حاصل ہے، اور جو امت کی صحیح سمت میں صراط مستقیم کی طرف امت کی رہنمائی کرتے ہیں، وہ قانون شریعت کو بیان کرتے ہیں، جن کی کوشش یہ ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی دین زندہ رہے، ہمارے سماج کے اندر بھی دین زندہ رہے، ہمارا معاشرہ بھی دیندار بنے، اور امت مسلمہ کا کوئی فرد ایسا نہ ہو کہ جو شریعت کے احکام سے دور ہو جائے اور وہ غیروں کی بود و باش اور غیروں کی فکروں کو اپنے دل و دماغ کے اندر بسا لے۔ اس لیے میرے بیان کا ایک موضوع تو یہی تھا کہ علم دین کی اہمیت، ان مدارس کی اہمیت، اور ان مدارس کا قیام اور اس کی بنا کس بنیاد پر ہوئی، وہ کیا فکریں تھی، وہ کیا سوچ تھی، اور وہ کیا تڑپ تھی، اور وہ کیا طلب تھی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، جو علماء دیوبند کے قافلے کے سالار ہیں، جو سب کے شیخ ہیں، وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ چلے گئے، اور یہاں ان کے تلامذہ، ان کے متوسلین اور ان کے مریدین نے اللہ کی مدد سے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد قائم کی، مدرسے کی شروعات کی۔ تو جب شروعات ہوئی تو یہی حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی اور ان کے رفقائے کار نے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کو مکہ المکرمہ کے اندر خبر کرائی کہ حضرت ہم نے ہندوستان کے ضلع سہارنپور کے قصبہ، چھوٹے سے قصبہ دیوبند میں ایک مدرسہ قائم کیا ہے، اور اس میں طلبہ آ کر دین کو، قرآن کو، حدیث کو، فقہ کو، شریعت اسلامیہ کو سیکھیں گے۔ حضرت حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کو جب اس کی اطلاع پہنچی کہ دیوبند کے اندر یہ مدرسہ قائم ہوا ہے جس میں طالبان علوم شرعیہ آئیں گے اور ان کے اساتذہ اور اکابر ان کو پڑھائیں گے، حضرت حاجی صاحب نے یہ نہیں کہا سبحان اللہ بہت اچھا کام کیا، ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا۔ حضرت حاجی صاحب کا جواب آتا ہے، اور جواب میں کیا فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ، آپ کہتے ہیں کہ ہم نے قائم کیا، یہاں روتے روتے زمین کو ترک کر دیا ہم نے، اور روتے روتے اللہ کے آگے آنسو بہاتے بہاتے زمین نم ہو گئی، اور کہتے ہو کہ ہم نے قائم کیا۔
میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ان مدارس کے پیچھے جو روحانیت ہے، جو اخلاص للہیت ہے، کہ آج اس پرآشوب دور میں جبکہ قدم قدم پر روڑے ہیں، قدم قدم پر نفرتیں ہیں، قدم قدم پر بغض و عناد ہے، اسلامی شاعر کو ملیامیٹ کیا جا رہا ہے، اسلامی پہچان کو کھرچ کھرچ کے پھینکا جا رہا ہے، بلڈوز کیا جا رہا ہے، منہدم کیا جا رہا ہے، خانہ خدا بھی نہیں بچ رہا، مدارس بھی نہیں بچ رہے، مساجد کے گنبد و مینار سے صدائے تکبیر کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن تمام کے تمام یہ سازشیں، یہ تمام کی تمام ناپاک تدبیریں، یہ تمام کے تمام نفرتیں انشاءاللہ ان کا منہ کالا ہوگا، یہ برباد ہوں گے، یہ غائب خاسر ہوں گے، اور اللہ کا دین کل بھی چمکا ہے، آج بھی چمک رہا ہے، انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام کی عظمت، اسلام کی اہمیت اور دین کی اہمیت، مدارس کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر آ جائے، اور ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں، محبت کی نگاہ سے دیکھیں۔ آج میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جس کی سوچ بدل رہی ہے۔ یہ کون طبقہ ہے؟ یہ وہ طبقہ ہے جو یونیورسٹیز کے اندر پروان چڑھا ہے، یہ وہ طبقہ ہے جو مشنری کے اسکولوں کے اندر پڑھ کر اور پل کر بڑا ہوا ہے۔ اس کی سوچ یہ ہے کہ کیا ضرورت ہے مدارس کو قائم کرنے کی، کیا ضرورت ہے مساجد کو بنانے کی، ضرورت ہے کہ کالجز بنائے جائیں، یونیورسٹیاں بنائی جائیں، اسکول بنائے جائیں، ہاسپٹل بنائے جائیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے، وہ بھولے ہیں، وہ بھولے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ آج اس ملک ہندوستان کے اندر شریعت محمدیہ کا جو چراغ جل رہا ہے، اور چراغ جل نہیں رہا ہے بلکہ اس کی شمع فروزہ بن کر کے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ جلائے جا رہے ہیں۔ ہمارے دین کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہمارے مذہب کی حفاظت کی جا رہی ہے، ہمارے عقیدے کو بچایا جا رہا ہے۔ ورنہ اگر آج یہ نہ ہوتا، جو نئی فکریں پروان چڑھ رہی ہیں، وہ کہتی ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں، مجھ سے براہ راست ایک پڑھے لکھے صاحب نے کہا کہ یہ زکوٰۃ کی رقم یہ کیوں مدارس کو دی جاتی ہے، کیوں مکاتب کو دی جاتی ہے، کیوں ان کو دیتے ہیں؟ ان رقموں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے ذریعے اسکول بنائے جائیں، میڈیکل کالج بنایا جائے، ہاسپٹل بنایا جائے، اور خلق خدا کی خدمت کی جائے اور ان کو ان کا سہارا بنا جائے۔ میں نے ان کو جو جواب دیا وہ دیا، مجھے جواب سنانا مقصد نہیں ہے، مجھے آپ کو یہ سنانا مقصد ہے کہ یہ وہی پود ہے، یہ وہی نسلیں ہیں جو ایسے ماحول کے اندر پلی ہیں، ایسے ماحول کے اندر بڑھی ہیں کہ آج ان کی نظروں میں یہ مدارس کی پرانی درسگاہیں، ان کے ٹوٹے فرش آج ان کی اہمیت نہیں ہے۔ آج وہ کرسی، میز اور وہ کر و فر، وہ آن و بان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ جان لو کہ دین سے بڑھ کر، مذہب سے بڑھ کر، عقیدے سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ میری زندگی کا مقصد، یاد رکھو میری بات کو، یہ چیز اپنے دلوں میں اتار لو کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی پاسبانی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ دین اصل ہے، مذہب اصل ہے، عقیدہ اصل ہے، ہمارا قرآن ہمارا سب کچھ ہے، حدیث رسول اللہ سب کچھ ہے، فقہ ہے، فقہی جزیات یہ ہمارے مذہب اور صراط مستقیم اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی محبت، حق تعالی کا تقرب اور خشیت اور معرفت اور خوف خدا کا یہ بنیادی پاور ہے جہاں سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دنیا کیا سوچ رہی ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، لیکن آپ یہ اپنی جڑ کو مضبوط کریں، ان مدارس کو مضبوط کریں، مدارس کو آباد کریں۔ ہر گھر کے اندر ایک عالم ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر ایک حافظ ہونا چاہیے، ہر گھر کے اندر ایک قاری ہونا چاہیے، تاکہ کل کے دن وہ باپ اور وہ ماں اور وہ گارجین اور وہ سرپرست
جنہوں نے اپنی اولاد، جس باپ اور ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، کل یہ ماں باپ جب اپنی قبروں میں چلی جائیں تو ان کی لائق اولاد، یہ عالم، یہ حافظ، یہ قاری اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کر ایصال ثواب کرنے کی صلاحیت رکھے، قرآن پڑھ کر دعائیں کر سکے اور اس کا ثواب پہنچائے۔ ورنہ آج تو یہ ہے، عالم یہ ہے، المیہ ہے، میں غیروں کا کیا تذکرہ کروں، اپنوں کی بات ہے۔ آج المیہ یہ ہے کہ جن ماں باپ نے اپنی اولاد کو اسکول کی لائف دی، اسکولی زندگی دی، اسکول کے ماحول میں پڑھایا، وہ ایم اے بن گئے، وہ بی اے بن گئے، وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری لے لی، انہوں نے تھیسس اور پی ایچ ڈی کر لی، اور دنیا کے اندر ان کو اعلیٰ درجے کی سروس مل گئی، لاکھوں لاکھ روپیہ مہینہ مل گیا، 2500 لاکھ سالانہ پیکج پاتے ہیں، لیکن وہی باپ اور وہی بھائی اور وہی ماں جنہوں نے اپنی اولاد کو اسکول کے راستے پر لگایا تھا اور اسکول کی تعلیم دیا تھا، جب وہی باپ اپنی آنکھ بند کرتا ہے اور باپ کا جنازہ اٹھنے والا ہوتا ہے، تو وہی اولاد جو ڈاکٹریٹ کر کے بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بیٹھی ہے اور اعلیٰ کمپنی کے اندر اعلیٰ پیسے کی سروس کرتی ہے، وہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتی کہ اپنے مرے ہوئے باپ کو غسل دے سکے، اپنے مرے ہوئے باپ کو کفن پہنا سکے، اور جب جنازہ اٹھتا ہے اور نماز پڑھنے کا نمبر آتا ہے تو وہی اولاد کہتی ہے مولوی صاحب آپ جنازہ پڑھ لیجئے، میں پیچھے بیٹھا ہوں۔ یہ میں آپ کو کوئی افسانہ نہیں سنا رہا ہوں، کوئی الف لیلا کی داستان نہیں سنا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے کہ اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہ پڑھایا، قرآن نہ پڑھایا، سنت کا علم نہ دلوایا، تو یہی ہوگا کہ کل ہماری آنکھ بند ہوگی اور پھر وہ ہماری اولاد اس لائق بھی نہیں ہوگی کہ 4 تکبیر کے ساتھ جنازے کی نماز کی دعا اور درود پڑھ سکے، اس لیے کہ ہم نے ان کو اسکول کی لائف دی، ہم نے ان کو کالج کا راہ دکھلائی، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے ہو گئے، 18 20 سال 25 سال کے ہو گئے، شادی کے لائق ہو گئے، شادی کر دی، اور پھر وہی پڑھے لکھے لوگ پڑھی لکھی لڑکی چاہتے ہیں، اور جب شادی ہو گئی وہ کہیں چلے گئے، کسی کمپنی کے اندر ان کی سروس لگ گئی، اب بوڑھا باپ تک رہا ہے کہ میرا لاڈلا آ جاتا، ہم بڑھاپے کے اندر ہم اس کو ایک نظر دیکھ لیتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سچائی بتاتا ہوں، یہ بنارس کا واقعہ سناتا ہوں کہ باپ ماں بوڑھے ہو گئے، اولاد امریکہ میں اچھی سروس میں ہے، کینیڈا میں ہے، انگلینڈ میں ہے، وہ باپ کہتا ہے کہ بیٹے آ جاؤ، ہم بوڑھے ہو گئے، معذور ہو گئے، میری خدمت کرو، یہاں بزنس کرو۔ اولاد ٹکا سا جواب دیتی ہے کہ پاپا، اب تو پاپا اور ڈیڈی نہ چلتا ہے، پاپا میرے پاس فرصت نہیں ہے، میری سروس اجازت نہیں دیتی کہ ہم بنارس آ جائیں اور آپ کی خدمت کریں، آپ کسی ملازم کے ذریعے خدمت کرا لیجئے، میں پیسہ بھیج دوں گا، آپ نوکر رکھ لیجئے اور خانسامہ رکھ لیجئے، گھر کے میں کوئی عورت رکھ لیجئے جو ماں کی خدمت کرے۔ میرے بھائیوں، یہ نتیجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کا علم نہیں حاصل کیا، ماں کا مقام، باپ کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، اولاد کی ذمہ داری کیا ہے۔ ہم نے اگر ان کو دیندار بنایا ہوتا تو آج دل کو چیر دینے والا اور دل کو خون کر دینے والا یہ جواب سننے کو نہ آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس فکر کے اندر آگے بڑھ رہا ہے، لیکن آپ کہہ دیجئے اور آپ یہ بتا دیجئے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم اپنے مذہب سے کل بھی جڑے تھے، آج بھی جڑے ہیں اور زندگی کی آخری سانس تک ہم جڑے رہیں گے۔ دنیا کیا کہتی ہے، دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیا چاہتی ہے، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بلکہ ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری شریعت، ہمارے نبی کی زندگی، ہمارے اکابر اہل اللہ کی
کا طرز زندگی یہی ہمارے لیے ہمیں دنیا کے اندر بھی سرخرو کرے گا اور اللہ کے دربار کے اندر بھی اسی کے ذریعے سے ہمیں سرخروئی ملے گی، اللہ کی جنت ملے گی۔ شاعر نے کہا تھا زمانہ کر رہا ہے دعا ترقی کی، زمانہ کر رہا ہے دعا ترقی کی، تجھے تیرا عہد کہنی راست پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ، چلتا نہیں میں وقت کی رفتار دیکھ کر۔ کیا سوچ رہی ہے آج پڑھے لکھے لوگ جنہوں نے بڑی بڑی ڈگریاں اور یونیورسٹیز کے اندر بہت بڑے بڑے تھیسس کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری پا گئے ہیں، آج علماء کو کی ناقدری کرتے ہیں اور علماء کو بے حیثیت سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہی وہ علماء ہیں جنہوں نے تمہیں صحیح سالم دنیا کے اندر بچا رکھا ہے، ورنہ جس دن دنیا فسق و فجور سے اور طغیان و سرکشی سے بھر جائے گی، یہ نظام کائنات باقی نہ رہے گا، یہ دنیا کا نظام باقی نہ رہے گا۔ یہ علماء ہیں، یہ صلحاء ہیں، یہ صاحب معرفت ہیں، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے دل کی گہرائی کے اندر پیوست کیے ہوئے لوگ ہیں کہ حق تعالی نے اس نظام کائنات کو زندہ رکھا۔ اس لیے میرے بیان کا ایک موضوع یہ تھا اور اسی موضوع کا وہ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے ایک انتہائی قیمتی حدیث سنائی تھی۔ میں اس کا ترجمہ کروں گا اور اس دو آیت و روایت کا ربط بیان کر کے میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ حضرت سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ہم لوگوں کے سامنے ایک تقریر فرمائی۔ آقا کی تقریر منٹ 2 منٹ کی ہوتی تھی، 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے کی نہیں ہوتی تھی۔ منبر پر تشریف لے گئے، 2 کلمات خیر ارشاد فرما دیے، بس یہی خطاب ہو گیا، یہی تقریر ہو گئی۔ فرماتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطاب فرمایا، ایک تقریر فرمائی، بڑی مختصر، بڑی جامع، جس میں ہم لوگوں کے لیے نصیحت تھی اور کامیابی کا پیغام چھپا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اے لوگو اللہ سے شرم کرو، اللہ سے شرم کرو، ایسی شرم جیسی اللہ سے شرم کرنی چاہیے، جو شرم کا حق ہے۔ دیکھو جو ذات جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے ساتھ معاملہ بھی اتنا عظیم ہونا چاہیے۔ اللہ سے بڑھ کر کون ہے؟ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہیں، وہ سب کچھ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ کیسا؟ جیسا تم کتے سے ڈرتے ہو، جیسا تم بکری اور بھیڑ سے ڈرتے ہو؟ نہیں 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 نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے؟ ایسا ڈرو جیسا خدا سے ڈرنے کا حق ہے۔ دیکھو آدمی اپنے بڑے بھائی سے بھی ڈرتا ہے، اپنے پڑوس سے بھی ڈرتا ہے، اپنے ماں باپ سے بھی ڈرتا ہے، لیکن ڈر کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ماں باپ کا جو ڈر ہوگا اور اس ڈر کے اندر جو احترام اور تعظیم کا پہلو ہوگا وہ پڑوسیوں کے ساتھ سے نہیں ہو سکتا، وہ بھائیوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا، وہ بہنوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں ماں باپ سب سے بڑے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا استحیوا من اللہ، اللہ سے شرم کرو، اللہ کی شرم اپنے اندر پیدا کرو۔ کیسی شرم؟ حق الحیا، جیسا خدا سے شرم کرنے کا حق ہے۔ اگلی بات سے آپ سمجھ جائیں گے کہ شرم کا مطلب کیا ہے۔ صحابہ جو اس مجلس میں موجود تھے
انہوں نے عرض کیا اِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، اے میرے آقا، اے میرے رسول، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں۔ بس اس بات کو ہماری اس تقریر جو میں نے اتنی دیر تک تقریر کی تعلیم سے متعلق اس سے جوڑ لیجیے۔ جو قرآن و حدیث کا جانکار اب مدارس کی زندگی میں 8 سال 9 سال 10 سال گزار کر پلا بڑا ہوگا، اس کے اندر جو دینی حمیت ہوگی اور دین کی فکر ہوگی اور گناہ کی نفرت ہوگی اور بتقاضاء بشریت اگر گناہ ہو جائے گے تو اس پر جو ندامت ہوگی، جو شرمندگی ہوگی، وہ کالجوں اور اسکولوں میں پڑھنے والوں کو نہیں ہوگی۔ ان کی نماز چھوٹ جائے، ان کی پیشانی پر بل نہیں آئے گا۔ وہ سود کھا لے، وہ رشوت کھا لے، وہ حرام خوری کرے، وہ ناجائز کام کرے، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ خدا سے بہت دور ہے۔ وہ اس ماحول میں نہیں رہے ہیں، وہ اس سوسائٹی میں اور اس سماج میں نہیں رہے ہیں جس سماج میں رہنے کے لیے حق تعالیٰ نے فرمایا تھا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو، اچھوں کی صحبت اختیار کرو، علماء اور صلحاء کی مجالس کے اندر اپنی آمد و رفت رکھو، ان سے ان کے ساتھ تعلق باقی رکھو، تو اگر ان کے ساتھ تعلق ہوگا، ان کے ساتھ محبت و ہمدردی ہوگی کہ دین کی عظمت بھی تمہارے دلوں کے اندر ہوگی، گناہ کی نفرت بھی تمہارے دلوں کے اندر ہوگی، اللہ کے احکامات پر چلنے کا جذبہ صادق تمہارے اندر ہوگا، اور اگر نہیں ہوگا تو سمجھ لو کہ ان کی پرورش، ان کی سوچ، ان کا نہج، ان کی فکر وہ دوسرے رخ پہ جا رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اِنَّا نَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ، اللہ کا شکر ہے اے اللہ کے پیغمبر، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے شرم کرتے ہیں، اللہ کی شرم ہمارے دل کے اندر ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم اللہ کے آگے آنسو بہاتے ہیں، اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں۔ ابھی 2 دن ہوا رمضان ختم مکمل ہوا، اس پورے مہینے کے اندر جو ہم نے عملی مشق کی ہے، روزہ رکھ کر، تراویح پڑھ کر، قرآن پڑھ کر کے، ذکر کر کے، دعاؤں کا اہتمام کر کے، اور اپنی گزشتہ دنوں کی گناہوں پر اپنے گرم ندامت کے آنسو بہا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا بنایا ہے۔ تو فرمایا کہ دیکھو اللہ سے شرم اسی کو کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں۔ تو ان صحابہ کے فرمان پر کہ ہم اللہ سے شرم کرتے، حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ کے ساتھ شرم کرنے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 4 چیزیں بتائی۔ میں بہت گھنٹوں اس پہ بول سکتا ہوں، لیکن نہیں، بس 4 باتوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 4 چیزیں بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ سے شرم کا تقاضا اور شرم کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو وہ یہ ہے کہ ان تحفظ البطن وما حوا، تم اپنے پیٹ کی اور پیٹ سے متعلق جو چیزیں ہیں، جگر ہے، دل ہے، معدہ ہے، اس کی حفاظت کرو۔ اور دل یہ تو جسم انسانی کا شہنشاہ ہے، یہ وزیر اعظم ہے، اس کی حکومت زبان پر بھی ہے، اس کی حکومت نگاہ پر بھی ہے، اس کی حکومت کان پر بھی ہے، اس کی حکومت ہاتھ پر بھی ہے، اس کی حکومت پاؤں پر بھی ہے۔ یہ قلب حکم دیتا ہے کہ یہ کرو تو ہم کرنے لگتے ہیں، دل کہتا ہے یہ دیکھو ہم دیکھنے لگتے ہیں، دل کہتا ہے یہ سنو تو ہم سننے لگتے ہیں، اس لیے کہ وہ شہنشاہ ہے جسم انسانی کا۔ اور نبی کریم علیہ
السلام نے صاف صاف بڑی مشہور حدیث کے اندر بیان فرمایا. حضرت سیدنا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. حضرت امام مسلم نے بھی اسے ذکر فرمایا, امام بخاری نے بھی اس کو ذکر فرمایا, امام ترمذی نے بھی اسے ذکر فرمایا ہے. لمبی حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا یہ ہے کہ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. انسان کے جسم کے اندر گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے, ایک لوتڑا ہے, اگر وہ صحت مند ہے, اگر وہ صحیح ہے, اس کے اندر صلاح ہے, اس کے اندر تقوی ہے, اس کے اندر معرفت خداوندی ہے, اس کے اندر خوف خدا ہے, تو سارا جسم جو ہے خوف خدا کی بنیاد پر حکم خدا پر چلے گا. اگر دل صحیح ہے تو جسم صحیح, اعضاء صحیح کام کریں گے, ہماری زبان صحیح بولے گی, ہماری نظر صحیح دیکھے گی, ہمارے کان صحیح سنیں گے, ہاتھ اور پاؤں صحیح سمت اٹھیں گے. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. ہاں اگر دل کے اندر بگاڑ آ گیا, دل کے اندر فساد آ گیا, دل کے اندر سے دل کے اندر حب جاہ حب مال آ گئی, اور دین کی محبت, قرآن کی محبت, شریعت اسلامیہ کی محبت اور شریعت کی عظمت و عقیدت نکل گئی, تو جسم کے اندر فساد آئے گا. آنکھ کا بھی گناہ ہوگا, زبان کا بھی گناہ ہوگا, کان کا بھی گناہ ہوگا, دماغ کا بھی گناہ ہوگا. دماغ کا گناہ یہ ہے کہ غلط سوچے گا, فطور سوچے گا, اور معصیت کی چیزیں دل و دماغ کے اندر بیٹھا کر اسی کے اندر چکر کاٹتا رہے گا اور یاد خدا سے محروم ہو جائے گا. یہ دل ہے تو حضور نے فرمایا کہ اپنے پیٹ کی اور پیٹ کے مشتملات کی, یعنی جو چیزیں اس کے اندر ہیں, جس میں سب سے اہمیت والی چیز دل ہے, دل کو بچاؤ, دل کی حفاظت کرو. علوم دینیہ اور قرآن و حدیث کے علم کے ذریعے دل بچتا ہے معصیت سے, دل بچتا ہے شہوات سے, دل بچتا ہے منکرات سے اور طغیان و فواحش سے, دل کی حفاظت ہوتی ہے. دوسری چیز آقا نے فرمایا وَتَحْفَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى, سر کی حفاظت کرو, سر کے متعلقات کی حفاظت کرو. سر سے متعلق آنکھ بھی ہے, زبان بھی ہے, کان بھی ہے, دل کے اندر دماغ کے اندر آنے والے وساوس و خیالات بھی ہیں, ان کی حفاظت کرو. تیسری چیز آپ نے بیان فرمائی وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى. اگر اللہ تعالیٰ سے شرم رکھنا چاہتے ہو اور شرم کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى, اپنے سامنے اپنی موت کو رکھو, اپنے سامنے یہ رکھو کہ ہم اس وقت جی رہے ہیں, ہاتھ پاؤں میں حرکت ہے, اور کب یہ سانس اور جسم کا رشتہ ٹوٹے گا اور پیغام اجل آ جائے گا, اور جب آئے گا اور روح کھینچی جائے گی ہمارا جسم لاشے بے جان بن جائے گا. موت کو سامنے رکھو, اس لیے کہ یہ کب آئے گی, کس کے ساتھ پہلے لگے گی, کس سے بعد میں ملے گی, اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں. یہ جوان یہ نہ سوچے کہ ابھی تو ہمارے باپ زندہ ہیں, بوڑھے زندہ ہیں, ابھی تو ہم جوان ہیں, ابھی ہماری بڑی زندگی ہے. کیا آپ نے وہ منظر نہیں دیکھا کہ بوڑھے باپ کے کاندھے پر جوان بیٹے اور بیٹیوں کا جنازہ ہوا کرتا ہے؟ یہ نظام قدرت ہے, جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. دادا موجود, دادی موجود, جوان پوتا چلا جاتا ہے دنیا سے. یہ منظر روز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر اللہ کسے شرم کرنا چاہتے ہو اور شرم کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَى, تم اپنی موت کو یاد کرو, اپنے جسم کی ان
مضبوط ہڈیوں کے بوسیدہ اور کمزور ہو جانے کو یاد کرو، قبر کی منزل کو یاد کرو کہ یہ خوبصورت سا جسم، یہ ناز و نعمت میں پلنے والا جسم، یہ کمخاب اور مخمل پہ چلنے والا قدم، یہ کچی مٹی کے اندر ہوگا، کیڑے مکوڑے لگیں گے، سڑیں گے، گلیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور جسم کے پارے پارے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، تم اپنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو اور اپنے جسم کے گل جانے، سڑ جانے، کیڑے پڑ جانے کو یاد کرو۔ مجھے ایک حدیث یاد آ گئی بخاری شریف کی، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کو سنا دوں۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت تھا، دنیا سے جا رہے تھے، صاحبزادی ہیں، ام المؤمنین ہیں، ابو بکر کی لخت جگر ہیں اور جنت کی رانی ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہیں اپنے والد کے قریب، اور باپ ہیں کہ اب سانس اکھڑا کہ تب سانس اکھڑا، دنیا سے جانے والے ہیں۔ صدیق اکبر اپنی لخت جگر کو ایک وصیت کرتے ہیں کہ بیٹی عائشہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے قدم پر، میرے پاؤں پر میرا جو تہبند ہے اور میرے جسم پر جو میری پھٹی پیون لگی چادر ہے، اسی تہبند اور اسی چادر میں مجھے کفنا دے دے۔ یہ وصیت کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس پر پوری جماعت اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ جماعت انبیاء کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے انسانوں میں تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ سب سے اونچا مقام، اپنی لاڈلی لخت جگر کو وصیت کر رہے ہیں کہ مجھے اسی تہبند میں اور اسی چادر کے اندر مجھے کفن دے دینا۔ بیٹی عائشہ فرماتی ہیں ابا جان آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو نئی چادر میں کفناؤں گی، جس طرح سے آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نئے کپڑے میں نئی چادر کے اندر کفن دیا گیا تھا۔ ابا جان میں آپ کو نئے کپڑے میں کفن پہناؤں گی اور نئے کپڑے میں قبر کے حوالے کروں گی۔ صدیق اکبر کا جواب مجھے سنانا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ بیٹی ٹھیک کہتی ہو، حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سفید دھاری دار چادر کے اندر کفن دیا گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ رہنے دو، وہ کپڑے زندوں کے لیے ہیں، اس لیے کہ مجھے اسی کپڑے میں کفن دے دینا، اس لیے کہ یہ میرے جسم پیپ بہیں گے، خون بہیں گے، سڑیں گے، ختم ہو جائیں گے، تو یہ کپڑا میرے لیے کافی ہے، زندوں کے لیے نئے کپڑے ہوتے ہیں۔ یہ سوچ تھی صدیق اکبر آخر وقت میں جنتی ہیں بقول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ کچھ لوگ، ایک شخصیت ایسی ہوگی کہ جنت کے 8 دروازے ان کو پکاریں گے کہ اس میں سے آ جاؤ، اس میں سے آ جاؤ، اس میں سے آ جاؤ۔ لمبی حدیث ہے، 8 کو تو صدیق اکبر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ حضور نے فرمایا کہ ارجو ان تکون منہم، ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم وہی ہو کہ جنت کے 8 دروازے تمہیں آواز لگائیں گے کہ ابو بکر میرے دروازے سے تم آ جاؤ، میرے دروازے سے تم آ جاؤ۔ باب الصدقہ کہے گا، باب الجہاد کہے گا، باب الصلاۃ کہیں گے، باب الریان آواز لگائیں گے، یہ سب آواز لگائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جسم گلنے والا ہے، سڑنے والا ہے، خون پیپ کی شکل میں بدل جائے گا، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ سے اگر شرم کا حق ادا کرنا چاہتے ہو تو وَتَتَذَكَّرَ الْمَوْتَ وَالْبِلَا، اپنے مرنے کو، جسم کے بکھر جانے کو، ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد کرو، اپنی موت کو اپنے سامنے رکھو۔ بچے ہو تو بھی، جوان ہو تو بھی، بوڑھے ہو تو بھی، مرد ہو تو بھی، عورت ہو تو بھی۔ اور چوتھی بات آپ نے فرمائی
کہ اللہ سے شرم کرنے کا حق یہ ہے کہ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جس کے پیش نظر آنے والی کل کی زندگی ہوتی ہے، محشر کا میدان، حساب و کتاب کا ماحول، پلسرات کا راستہ، جہنم کے دہکتے ہوئے شعلے، خدا کا غیظ و غضب اور خدا کی جباریت اور خدا کی قہاریت اور خدا کا جلال جو میدان محشر میں ہوگا، جبکہ اللہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ کہاں ہے دنیا کے فرعونہ؟ کہاں ہے دنیا کے قارون، شداد، حامان، جنہوں نے دنیا کے اندر جنت بنائی، جنت کا مقابلہ کیا، محلات بنائے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، لمن الملک اليوم، کوئی جواب نہ ہوگا۔ انبیاء و رسل کی زبانیں خاموش، اہل ایمان خاموش، دنیا کے یہ بڑے بڑے کر و فر اور سطوت والے بادشاہ خاموش، تھر تھر کانپ رہے ہوں گے۔ پھر اللہ فرمائے گا للہ الواحد القہار، وہ وہی اللہ جو اکیلا ہے، جو طاقت والا ہے، جو غلبے والا ہے، جو قوت والا ہے، اسی کی سلطنت کل بھی تھی، آج بھی ہے، وہی ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی زمین کا بھی رب ہے، وہی آسمان کا بھی رب ہے، وہی چاند و ستاروں کا رب ہے، اس عالم کا بھی وہی رب ہے، اس عالم کا بھی وہی رب ہے۔ آقا فرماتے ہیں ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، جس نے آخرت کو اپنی مراد بنا لیا، آخرت اس کے پیش نظر رہی، پھر دنیا کی چمک، دنیا کی شان، دنیا کی بان، دنیا کا کر و فر، اور یہ اپنے دولت کی نمائش، اپنے مکان کی نمائش، اپنے لباس کی نمائش، اپنے شادی بیاہ کے موقع پر اپنی دولت کا دکھلاوا، پھر یہ چیز پیش نظر نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے سامنے اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی ہے، اس کے سامنے اس کی موت ہے، خدا کے سامنے جواب دہی کا وہ احساس ہے۔ ومن اراد الآخرۃ ترک زینت الدنیا، یہ چار باتیں آقا نے فرمائی، اس کے بعد فرمایا من فعل ذلک فقد استحیا من اللہ حق الحیا، جس نے یہ چار صفات اپنے اندر پیدا کر لی اور یہ چار کمالات اپنے اندر پیدا کر لیا تو سمجھ لو کہ فقد استحیا من اللہ حق الحیا، اللہ سے سچی شرم کرنے والا اور حیا کا حق ادا کرنے والا وہی ہے۔ اور یہ چیز کہاں سے ملے گی؟ علماء کی صحبت سے ملے گی، مدارس سے ملے گی، مکاتب سے ملے گی، خانقاہوں سے ملے گی، دینی تحریکات اور دینی مشن سے ملیں گی۔ اس سے اپنے کو وابستہ کیجئے۔ بس بھائی بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، بہت شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔